ایک دفعہ فرض ہے مسلم شریف دی حدیث ہے میرے عقیدہ بھی بڑا ثابت ہوتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ مکمل فرما لیا نا تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلاموں تم پر حج فرض کیا گیا ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہر سال یہ کلمہ 3 دفعہ دہرایا. ہر سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب نہیں دیا, خاموشی اختیار فرمائی. جب وہ بیٹھ گئے نا آئے ہائے کملی والے نے فرمایا تو پوچھیا کہ ہر سال اسی جے ہاں کہہ دے دینا تو پھر ہر سال ہی ہونا سی. آئے ہائے یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہمارا کلام کرنا اور ہے, ان کا کلام کرنا اور ہے. ہم کسی پر حکم لگائیں تو کام ضروری نہیں بنتا, وہ صرف کہہ دیں تو پھر کرنا ضروری ہو جاتا. وہ صرف کہہ دیں. رسول اللہ نے فرمایا اگر ہاں کہہ دیتا نا ہاں کہہ دیتا تو فرمایا پھر ہر سال تم پر فرض ہو جانا تھا اور تم سے نہ ہو سکتا. اور اگلی حضور نے تربیت فرمائی. حضور نے فرمایا جب تک میں بات نہ کروں تو فرمایا کہ تم سوال نہ کیا کرو, کیونکہ تم سے پہلی امتیں کثرت سوال اور انبیاء کی مخالفت کی وجہ سے ہلاک ہو گئی. اور آگے فرمایا کر لیا کرو جو منع کرا منع ہو جایا کرو. اور یہ قرآن کے اندر بھی یہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. آج بربادی یہ ہے قوم کی کہ بھائی جن سے منع کیا اللہ رسول نے وہ تو منع نہیں ہوئے ہیں, ڈاکٹرز نے جن سے منع کیا ہے احتیاطی تدابیر کی جا رہی ہے. تو بھائی پھر اسی طرح کی ضلالت دیکھو گے, اسی طرح کی ٹینشن دیکھو گے, اسی طرح کی پریشانیاں دیکھو گے. رب کیا کہتا ہے؟ رب کہتا ہے محبوب جو دے وہ لے لو, جس سے منع کرے اسے منع ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ اسی کے اندر تمہاری بقا ہے, اسی کے اندر میری رضا ہے, اسی کے اندر تمہارے لیے فلاح ہے. آپ دیکھو جنہوں نے وہ لیا جو مصطفیٰ نے دیا اور جو اس سے منع ہو گئے جس سے مصطفیٰ نے منع کیا, اج دیوے بھی انہوں دی قبراں تے بالدے پے تے باقی تسی ٹر جاؤ جناب دوسرے دی ہیں. ڈیفینس قبرستان چلے جاؤ تسی, جتنے سیالکوٹ دے بڑے قبرستان نے اور جناب قبراں پکیاں کرائی دیاں نے, بس پتہ چلے جناب قبر پکی ہوئی دی ہے تے جناب قبراں ویراں او بھی ڈیکدے پے نے کتھے گئے نے ہیں جنہاں واسطے لکھاں کمائے سن, کتھے گئے نے جنہاں واسطے کروڑاں کمائے سن. تے بابے فرید نال تے اسی کوئی نہیں ملاقات کیتی ہے تے ایتھے بھی انہاں دا ذکر ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. فرمایا جو محبوب دے وہ لے لو. چلو اے گل پھر کتھے نکل جانی ہے. اجلی حدیث تم پر حج فرض کیا گیا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے بے ایمانوں پہ حج فرض نہیں, رسول اللہ کے غلاموں پر فرض ہے. بے ایمان جائے گا او دا چکر ہے, او دا کی ہے چکر ہے, صرف چکر ہی کٹ کے آیا ہے. لیکن بابیو محمد عربی دا غلام جائے گا تو پھر تے کرم ہے, پھر کی یہ کرم ہے. تو یہ ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ ایمان والوں پہ. دوسری بات کیا سننا جی ذرا, کہتے ہیں کہ 3 دفعہ صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے, ہر سال فرض کیا گیا ہے, ہر سال فرض کیا. 3 دفعہ یہ بات کی ہر سال. تو رسول اللہ نے کیا کہا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے. پھر کیا فرمایا؟ فرمایا اگر ہم ہاں کہہ دیتے. علماء فرماتے ہیں یہ رسول اللہ کا یہ آگے بات کرنا کہ اگر ہم ہاں کہہ دیتے, اس سے پتہ یہ چلتا ہے رب نے محبوب کو مجبور اور محتاج نہیں بنایا. سننا ذرا, مجبور اور محتاج نہیں بنایا, بلکہ رب نے دین اور دنیا کے معاملے میں محبوب کو مالک و مختار بنایا ہے. سونیا تو ہاں بھی کہہ چھڑے گا تو کام ہو جائے گا. ہائے ہائے یہ دیکھو ذرا, اللہ کے اوپر سے کیا ہے, ایک وللہ الناس حج البیت, تعداد کا ذکر نہیں لیکن کملی والا کیا کہہ فرمایا اگر اسی ہاں کہہ دے پھر ہر سال کرنا پینا سی ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے فرمایا کہ مجبور اور محتاج نہیں بنایا بلکہ مالک و مختار بنایا ہے. تبھی تو بریلی کے تاجدار نے کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, ہے رہا ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. کہہ لے گی سب کچھ ان کے سناخا کی خاموشی, چپ ہو رہا ہوں یہ کہہ کے کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. اور کسی نے تو یہ لکھیا, اس نے کہا ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا
وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا اجازت۔ اور تیسری گل بھی علماء نے بڑے کمال دی لکھی، وہ فرماندے نے اس بات کی طرف ذرا غور کرو، اس بات کی طرف، آخری بات کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اگر میں ہاں کہہ دیتا، لیکن حضور نے خاموشی اختیار کی۔ جملہ بہت بڑا جی ہے، جنہ دل تے لگے گا نا اتنا وہ سمجھے گا۔ کہتے ہیں پتہ یہ چلا کہ کبھی نبی کا بولنا امت کو دشواری سے بچا لیتا ہے، کبھی خاموش رہنا دشواری سے بچا لیتا ہے۔ کیا پتہ لے نہ آخنا نہ بولا ہے میرا غلام ہے معافی دے دے، اس وقت بولنا دشواری سے بچا لے گا ہے، فرمایا کبھی بولنا دشواری سے بچا لیتا ہے، کبھی خاموش رہنا۔ بریلی دے تاجدار تواڈے قدموں دے اوتے جانا قربان، یہاں پر بھی قلم اٹھایا، کہتے ہیں اپنی زبان کی طرح نہیں زبان سمجھنی، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں